الف لام میم۔ آج ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات اور سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے کورس کے آخری حصے کی طرف چل رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک، یہ کلمہ دیکھیے، وہی کلمہ ہے جسے اردو میں ہم کہتے ہیں مبارک ہے، بابرکت ہے۔ تبارک برکت والا ہے، مبارک ہے، بڑا نفع دینے والا ہے۔ یہ کلمہ تو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں لیکن شاید اس کے معنی سے واقف نہیں ہوتے۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ کو عید مبارک، آپ کو رمضان مبارک، آپ کو یہ لباس مبارک، لیکن نہیں پتا کہ اس کے معنی کیا ہیں، کیونکہ غلام قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ غلام یہ نہیں جانتا کہ میں یہ نہیں جانتا، اور غلام یہ بھی نہیں جانتا کہ میں یہ جانتا ہوں۔ ہم کلمات استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے معنی سے واقف نہیں ہوتے۔ مبارک ہے یعنی نفع دینے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے، بڑی ہے بابرکت ہستی وہ جس نے نفع دیا۔ آپ کو عید مبارک ہو تو مراد یہ ہے کہ ہم دعا دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تجھے عید کے منافع نصیب ہوں، عید کی برکتیں مل جائیں۔ آج یہ لباس مبارک، اس لباس کے فوائد تمہیں نصیب ہو جائیں۔ تبارک مبارک ہے، برکت والا ہے، نفع مند ہے، نفع بخش ہے وہ ہستی، الذی جو ایک شخص، اور اللتی جو ایک مؤنث، اللہ جو سب مؤنث۔ تبارک الذی جعل، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی، جعل جس نے بنایا۔ یہ جعل کا کلمہ ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی سے پڑھا تھا۔ جعل اور خلقہ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے۔ خلقہ کہتے ہیں کسی کوئی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، اور جعل کہتے ہیں کوئی چیز موجود ہو، اس کا سبسٹانس موجود ہو، اس کی چیزیں موجود ہوں، ان عناصر کو تشکیل دے کے کوئی نیا رنگ، کوئی نئی شیپ دے کر کوئی نئی چیز بنا دینا، یہ جعل ہے۔ جعل یہ ماضی ہے کہ مضارع؟ جی بالکل صحیح، یہ ماضی ہے کیونکہ اس سے پہلے مضارع کی کوئی علامت نہیں لگی ہوئی۔ اگر مضارع کی علامت لگ جائے تو وہ مضارع کہلائے گا۔ اس کا ترجمہ ہم زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں کریں گے۔ جعل ماضی ہے، اس نے بنایا، اس ایک مذکر نے بنایا، اور یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اور تجعلو تم بناتے ہو یا بناؤ گے، اور اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، اور نجعلو کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کے آخر پہ اگر تا آ جائے، تا ہم نے پڑھا تھا کہ چار حالتوں میں آتا ہے، یا تو متکلم کی علامت کے طور پر کہ تا کے اوپر پیش ہو، اگر تا کے اوپر زبر ہو تو یہ مخاطب کی علامت ہوتا ہے، اور اگر تا کے نیچے زیر ہو یہ مخاطبہ کی علامت ہوتا ہے، اور تا کے اوپر جزم ہو تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مؤنث غائب کی علامت ہوتا ہے۔ اگر دیکھیے جعل اس ایک مذکر نے بنایا، لیکن جعل کے بعد ایک تے کا اضافہ کر دیں اور تا کے اوپر ہم پیش لگا دیں جعلتو، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، اور جعلتا جعل اس ایک مذکر نے بنایا، لیکن تا کے اوپر زبر لگ گئی۔ تا کے اوپر زبر لگ جائے تو ہم نے پڑھا تھا یہ مخاطب کی علامت ہے، تو جعلتا کیا معنی ہو جائیں گے جی؟ بالکل ٹھیک، تم ایک مذکر نے بنایا، اور تا کے نیچے اگر زیر آ جائے
جعلا کے معنی تو وہی رہ گئے، اس ایک مذکر نے بنایا، لیکن تا لگ گئے، اب معنی بدل گئے۔ جعلتی، تا کے نیچے زیر ہے، تو ایک مؤنث نے بنایا۔ زبر ہو تو مذکر، زیر ہو تو مؤنث، پیش ہو تو متکلم۔ ہاں اگر جزم آ جائے تو اس ایک مؤنث نے، غائب نے بنایا۔ جعلت، اس ایک مؤنث نے بنایا، اس ایک مؤنث نے بنایا۔ اور جعلا کے آخر پہ واو الف لگ گیا ہے، جعلو، ان سب نے بنایا۔ اور جعلنا، واو الف تو جمع کی علامت ہے نا، جعلو، ان سب مذکر نے بنایا، لیکن آخر پہ ایک نون ہوتا ہے جسے نون نسوہ کہتے ہیں، اگر وہ لگا دیا جائے جعلنا یا جعلنا، اگر اس طرح ہو، اور جعلنا، ہم نے بنایا، نون الف نہ آخر پہ لگ گیا جی، تو یہ اس سے مراد ہو جائے گا ہم نے بنایا۔ تبارک الذی، بڑی ہی بابرکت وہ ہستی، جعلا، جس نے بنایا۔ یہ کلمہ یا، تا، الف اور نون شروع میں لگ گئے تو سمجھ لیجئے یہ تو مضارع کی علامت ہو گئی۔ اگر یہ نہیں لگے ہوئے تو آٹومیٹیکلی وہ ماضی ہے، اور ہم نے 4 تا پڑھی ہیں۔ سب سے مضبوط علامت عربی میں پیش ہوتی ہے، اس کے بعد مخاطب، پھر اس کے اوپر زبر آ جاتی، اور اس کے بعد جو علامت مضبوط ترین ہے وہ زیر ہے، اور زیر کے بعد جزم۔ یہ سب سے کمزور علامت سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح اردو ادب میں گفتگو کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں سب سے مضبوط میں، میرے بعد تو، تیرے بعد وہ مؤنث، اور مؤنث کے بعد وہ جو غائب ہے، تو مؤنث پھر غائب۔ بالکل اسی طرح جعلتو، میں نے بنایا، جعلتا، تو نے بنایا، جعلتی، تو ایک مؤنث نے بنایا، جعلت، اس ایک مؤنث نے بنایا، اور جعلنا، ہم سب نے بنایا۔ یہاں پہ کیا بنایا؟ فی السماء، فی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی، بڑی ہی نفع مند ہے وہ ہستی، نفع بخش ہے وہ ہستی، بڑی ہی فائدہ دینے والی ہے وہ ہستی، جس نے بنایا فی السماء، فی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمہ، جس طرح ہم کہتے ہیں فی الحقیقت، حقیقت میں، فی الحال، اس حال میں، فی الفور، ابھی کہنے کے لیے فی کا لفظ استعمال کرتے ہیں میں کے معنوں میں۔ السماء، یہ سما کا مطلب تو ہوتا ہے بلندی، لیکن الف لام شروع میں لگ گیا، الف لام شروع میں لگ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے خاص بلندی، یعنی وہ خاص بلندی جس کے ہم اردو ادب میں آسمان کہتے ہیں۔ آسمان، فی السماء، بلندیوں میں یعنی آسمانوں میں بنایا، بروجن، بروج، یہ کلمہ بھی ہماری زبان میں بڑا استعمال ہوتا ہے۔ لاہور کے لوگ تو جانتے ہیں چوبرجی ہے، اچے برج لاہور دے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ برج کسے کہتے ہیں؟ برج سے مراد وہ منارہ ہے، برج سے مراد قلعہ ہے، برج سے مراد ستون ہے، اور برج سے مراد گنبد بھی ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے، سڑک پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو سڑک کے کنارے کنارے برجیاں لگی ہوتی ہیں۔ آپ لاہور سے گجرانوالے جا رہے ہیں، برجی پہ لکھا ہوتا ہے اب گجرانوالا اتنے کلومیٹر رہ گئے، اب گجرانوالا اتنے کلومیٹر رہ گئے، اب گجرانوالے اتنے کلومیٹر رہ گئے۔ یہ نشانی ہے منزل پر پہنچنے کے لیے۔ برج سے مراد وہ نشان جو منزل تک پہنچاتا ہے، اسے نشان منزل بھی کہتے ہیں۔ برج ایک کام تو یہ کرتا ہے، اور برج کا ایک کام یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ برجیاں اونچی اونچی بنا دے، قلعہ دیکھا ہے آپ نے، قلعے کے باہر برجیاں بنی ہوئی ہیں، یہ حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ باہر سے اگر دشمن آئے تو ان برجیوں میں بیٹھ کر ان کا نشانہ لینا آسان اور ان سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر بیٹھ کر پہرے دار پہرا دیتے، یہ برجیاں کہلاتی ہیں۔ تو یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اس سے مراد وہ برجیاں ہیں جو رستے کے لیے نشان منزل کا کام کرتی ہیں، پرانے زمانے سے لے کر آج تلک، اس لیٹسٹ زمانے میں بھی
جب فضاؤں کے اندر سفر کرنا ہے یا کسی پانیوں کے اندر سفر کرنا ہے، صحراؤں کے اندر سفر کرنا ہے، تو اس زمانے سے لے کر اب تک لوگ نشان منزل کے طور پر ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستاروں کے ذریعے اپنے رستے تلاش کرتے ہیں۔ تو گویا یہاں برج سے مراد وہ ستارے ہیں۔ کبھی برج سے مراد لوگ وہ لیتے ہیں، یہ جو 12 برج آپ نے اکثر سنے ہیں جن سے آپ جا کے قسمت کا حال پوچھتے ہیں، وہ بھی اس سے مراد لوگ لیتے ہیں۔ اور برج سے مراد جو قرآن حکیم اور حدیث نبوی کا مطالعہ سے مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے زمین کے اوپر کچھ خصوصی حلقے بنا رکھے ہیں۔ فضا کے اندر چلے جائیں تو پھر آپ نے دیکھا زمین سے فضا کی طرف جاتے ہوئے ایک جگہ ایسی آتی ہے جو غیر مرئی ہے، نظر تو اس کے اندر کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ کی لگائی ہوئی ایک لائن ہے۔ اس لائن سے جب کسی راکٹ کو کراس کرنا ہے تو اسے اپنا فیول زیادہ لگانا پڑتا ہے، بڑی قوت لگانی پڑتی ہے، تب وہ جا کے کراس ہوتا ہے۔ یہ جو سفیر اللہ نے بنا دیے ہیں، یہ حفاظت کے نظام کے طور پر بنا دیے ہیں، اس لیے ان کو بھی برج کہتے ہیں۔ ہم ترجمے میں ایسا ہی کہیں گے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی ہی برکت ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے، یعنی ستارے بنائے، اور وہ برج بنائے جو حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ ابھی ہم جب اس کو تفصیل سے پڑھیں گے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ حفاظت کا کام کیسے لیا جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ واو کے معنی جی ابھی ہم نے پڑھا، وہ ہماری زبان کا کلمہ ہے جی۔ اور جعل ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مضارع کی کوئی علامت نہیں لگی ہوئی۔ وہ جعل اور بنایا، اس ایک ہستی نے بنایا جس کا تذکرہ پہلے ہوا، یعنی اللہ نے بنایا، فیہا، فی میں، ہا اس میں، اس آسمان میں بنایا۔ وجعل فیہا، اس آسمان کے اندر اس نے بنائے، سراجن، سراج وہی کلمہ ہے جسے اردو میں ہم سورج کہتے ہیں، چراغ کہتے ہیں، دیا کہتے ہیں، سراج دیے کو کہتے ہیں۔ ہم نام بھی رکھتے ہیں چراغ دین، سراج دین، واو کے معنی اور، قمر بھی ہم نام رکھتے ہیں، قمر کے معنی چاند۔ قمر بنائے یعنی چاند بنائے اور سورج بنائے، منیرا، منیر نام بھی رکھتے ہیں، روشن، منور، جس سے روشنی ہوتی ہے۔ وجعل، اور اس نے بنایا، فیہا، اس کے اندر، قمرن، چاند بھی، منیرا، روشن، جس نے اس کے اندر چمکتا ہوا اور روشن سورج اور چاند بنایا۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ خود کیجیے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں روشن سورج اور چمکتا چاند بنایا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اب پوری آیت کریمہ آپ کے سامنے آ گئی، اس کا ترجمہ کیجیے۔ دیکھیے آپ کو ترجمہ کرنا اب آ گیا ہے۔ تبارک ہے یعنی بڑی برکت والی ہستی ہے، الذی وہ ہستی، جعل جس نے بنایا، فی السماء آسمانوں میں۔ اب آپ نے اس طرح لفظی ترجمہ کرنے کے بعد اس کو با محاورہ کر دینا۔ وہ بڑی برکت والا ہے، وہ بڑی بابرکت ہستی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ، چمکتا سورج اور منور چاند بنایا، روشن بنایا، یعنی اس نے آسمان میں برج اور ستارے، دونوں معنی ہم کریں گے۔ یہاں پر بھی اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے، تبارک اور مبارک اور متبرک یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں جی۔ جال سازی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، جالا کا مطلب بنانا، فی کا بھی، سما کا بھی، اے ارض و سما کے مالک، اور برج کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں، یہ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اونچے برج لاہور دے۔
واو کے معنی ہے، اور جعلا بھی، فی بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمہ، سراج بھی، واو بھی، قمر بھی اور منیر بھی، سارے کے سارے کلمات تو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. باقی صرف ایک کلمہ رہ گیا الذی، اور یہ تو 1.5 میں سے اب بار بار آنے والا ہے. خدا لگتی کہیے یہ قرآن حکیم آسان ہے کہ مشکل ہے؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. وهو الذی، وہ کے معنی جی؟ یہ تو ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے. شب و روز، لیل و نہار، یہ ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں. وہ ہوا الذی، یہاں پہ ہوا آ گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ آغاز کے اندر ہم نے پڑھا تھا ہوا وہ ایک مذکر اور ہیا وہ ایک مؤنث. ہوا مذکر کے لیے آتا ہے اور ہیا مؤنث کے لیے، اگر کلمے کے شروع میں آئے اور الگ آئے. اور ہما وہ دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر اور ایک مؤنث. اور ہم وہ سب مذکر اور ہننا وہ سب مؤنث. ہوا وہ ایک مذکر یعنی وہ ایک ہستی. الذی جس نے یا جو شخص، الذی جعل جس نے بنایا، اللیل، لیل کہتے ہیں رات کو، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. ویسے کالی چیز کو لیل کہتے ہیں اور الف لام شروع لگا ہے، وہ کالی چیز جس کو ہم اردو میں رات کہتے ہیں. والنہار، واو کے معنی اور نہار، یہ تو اردو پنجابی سندھی سارے استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً لاہوریوں کے ہاں تو یہ بھولا ہی نہیں جا سکتا کلمہ. نہار کہتے ہیں منہ نہار کھانا، یعنی صبح صبح، صبح جب ہو جاتی دن کو کہتے ہیں. لاہوری تو صبح سے لے کر شام تک نہاری کھاتا رہتا ہے، تو گویا صبح سے لے کر شام تک کا کلمہ نہار کہلاتا. نہار دن. خلفتن، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، اردو میں خلیفہ کہتے ہیں. خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، بعد میں آنے والے کو. لیمن، یہاں خلیفہ جو ہے آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ حضرت عمر ہیں. یہ رسول اللہ کے نہیں کہلائیں گے، یہ حضرت عمر کے کہلائیں گے کہ ان کے جانشین. اور حضرت عمر کے بعد عثمان بن عفان ان کے جانشین. جانشین ایک کے بعد دوسرا آنے والا. لیمن، یہ کلمہ لام جمع من سے مل کر بنا. لام کے لیے، من جو، اس کے لیے جو کے. پہلے آپ نے کلمہ پڑھا تھا من. من کے معنی ہوتے ہیں سے، لیکن یہاں میم کے اوپر زبر ہے. جب زبر آ جائے میم کے اوپر اور آخر پہ نون ہو تو من کے معنی ہوتے ہیں جو یا کون. من بالباب، دروازے پر کون ہے. لیمن، لام شروع میں ہے، یہ لام تعلیل کے لیے. لیمن، اس کے لیے جو کہ ارادہ، جو یہ ارادہ رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے. جی، ارادہ اس نے ارادہ کیا. یہ کلمہ شروع میں ارادہ جو ہے، اس سے پہلے چونکہ مضارع کی کوئی علامت نہیں لگی، اور یہ جو الف ہے یہ تو اصل کلمے کا ہے. اردو میں بھی ارادہ کے آغاز الف سے ہوتا ہے، تو گویا یہ الف شروع میں جو لگا ہے یہ مضارع کی علامت نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ الف کی جگہ پر اگر ہم یا لگا دیں جو مضارع کی علامت ہے، یریدو، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. ارادہ اس نے چاہا. یریدو وہ چاہتا ہے یا چاہے گا. یا کی جگہ تا لگا دیں تو تریدو تم چاہتے ہو یا چاہو گے. اریدو میں چاہتا ہوں یا چاہوں گا. اور نون لگ دے تو نریدو ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے. ان، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ کلمہ نون کے اوپر صرف ہم نے دیکھنا جزم ہے کہ نہیں. اگر نون کے اوپر جزم ہو، الف کے اوپر اگر زبر آ گئی ہے تو یہ ان ہو جائے گا. ان کے معنی کے،
اور نون کے اوپر جزم ہو لیکن الف کے نیچے زیر ہو، یہ کلمہ بن گیا ان کے معنی ہوتے اگر. یہاں پہ ان ہے، ان کے یا ذکر، ذکر کا کلمہ تو اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو شروع میں لگا یہ تو مضارع کی علامت ہے. ذکر کا مطلب یاد کرنا. جی این یا ذکرہ کہ وہ یاد کرے. او کا مطلب جو ہوتا ہے یہ 1.5 میں سے ہے یا، اور جسے انگریزی میں کہتے او آر، اور او ارادہ یا وہ ارادہ رکھتا ہے یا وہ چاہتا ہے، شکورا کہ وہ مشکور ہو جائے، وہ شکر گزار ہو جائے. دیکھیے اب اس کا قرآن اس آیت کریمہ کو دوبارہ دیکھتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں سورج بنائے، جس نے آسمان میں ستارے بنائے یا برج بنائے، اور اس کے اندر اس نے سورج اور چاند چمکتے دمکتے بنائے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ، اور وہ بڑی ہی بابرکت ہے ہستی جس نے بنایا اللیل رات کو، والنہارا اور دن کو، خلفتن ایک دوسرے کا جانشین. لمن ارادہ یہ ان کے لیے بنایا ہے جو یہ ارادہ رکھتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں ان یذکرہ کہ وہ اس کو یاد کرے، او ارادہ شکورا اور یا وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اس کے شکر گزار ہوں. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اس کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا اور مشکور ہونا چاہیں. اس کے اندر بھی دیکھیے واو بھی ہماری زبان کا کلم ہوا، یہ تو 1.5 میں سے ہے. الذی بھی 1.5 میں سے. جعلا ہماری ہی زبان کا کلمہ. لیل یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. واو یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ. نہار یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی کرتے ہیں. خلیفہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. لمن یہ 1.5 میں سے آ گیا. ارادہ بھی ہماری زبان کا کلمہ اور ان 1.5 میں سے ہے. ذکر کرنا اور ارادہ کرنا اور شکور یہ سارے کلمات پھر ہماری زبان کے. کس قدر اللہ میاں نے آسان کر دیا قرآن حکیم کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، میرے اللہ نے آسان کر دیا جس نے میرا اور آپ کا دماغ بنایا ہے. اب یہ بت ٹوٹ جانا چاہیے کہ جناب قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، بڑا مشکل ہے. آپ نے تو اپنے سر کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے کہ 98% کلمات آپ کی زبان کے بن گئے ہیں. 1.5% کلمات ہیں جن کے جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں عربی مبین کے ہی، لیکن صرف 0.5% کلمات ہیں جن کے لیے استاد یا ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے. اس سے زیادہ آسان تو ہو ہی نہیں سکتا. آئیے اب ان آیات کے اندر دیکھیں بین السطور ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. جب اس کو پڑھتے ہیں تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء، بڑی ہی بابرکت ہستی ہے جس نے بنایا آسمان کے اندر برجوں کو. اے اللہ آپ کس قدر ہمیں پیار کرتے ہیں کہ ہمارے سفروں کو آسان کرنے کے لیے جس طرح ہم خشکی کے اوپر برجیاں لگا لیتے ہیں، فضا کے اندر سفر کرنا ہو جہازوں میں کہاں برجیاں لگائیں. ہم نے اگر پانیوں کے اندر سفر کرنا ہے تو وہاں برجیاں کہاں پہ لگائیں، گہرے پانیوں میں جا کے برجیاں کہاں لگائیں کہ رستہ بتائیں کہ اس وسیع دور دراز تک تا حد نظر اس سمندر کے اندر
فلاں ملک کی طرف جانا ہو تو کون سا رستہ ہوگا؟ اس کے لیے تو نے آسمان میں ستارے ٹانک دیے ہماری رہنمائی کے لیے۔ اے اللہ، ہم تو کوئی چیز چھوٹی سی بھی اس طرح ہاتھ میں رکھ کر چھوڑ دیں تو وہ نیچے گر پڑتی ہے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اتنے بڑے ستارے جو ہماری زمین سے بھی بڑے ہیں، ان کو تو نے آسمان کے اندر یوں ٹانک دیا ہے بغیر سہاروں کے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، جس نے اتنے اتنے بڑے ستاروں کو بغیر سہاروں کے ٹانک دیا ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہو سکتا ہے، تو ہی تو ہمارا خالق ہو سکتا ہے۔ ہم تجھے یاد کرتے ہیں، اور اس لیے بھی یاد کرتے ہیں کہ اگر تو وہ نہ بناتا تو ہمارے راستے مشکل ہو جاتے، ہمارے سفر مشکل ہو جاتے، ہم سفر کر ہی نہ پاتے، نہ صحراؤں میں اور نہ ہی پانیوں کے اندر اور نہ ہی فضاؤں میں۔ اے ہمارے راستے آسان کر دینے والے، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے برج بنا دیے۔ ایک معنی تو ستارے تھے، وہ میں نے اس حوالے سے گفتگو کی۔ برج کے دوسرے معنی وہ فورٹیفائڈ سفیئرز، وہ جو اللہ نے ایک زمین سے آسمان کے درمیان مختلف تہیں بنا رکھی ہیں، جو ایک خطے سے دوسرے خطے کو امتیاز بخشتی ہیں۔ اگر زمین سے کسی نے چاند کی طرف جانا ہو تو زمین سے جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک مقام آتا ہے کہ پورا راکٹ کو فیول لگانا پڑتا ہے، قوت لگانی پڑتی ہے اس کو کراس کرنے کے لیے۔ یہ اللہ نے برج بنائے، یہ فورٹیفائڈ سفیئرز کہلاتے ہیں، اس لیے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان سے مختلف سیاروں اور مختلف گلیکسیز سے جو ٹوٹ کر کے سیارے زمین کی طرف آتے ہیں، وہ شہاب ثاقب جو زمین کی طرف آتے ہیں، ایک دن میں ان کی تعداد 10 کھرب ہوتی ہے۔ 10 کھرب۔ اور اگر کوئی شہاب ثاقب زمین پر پہنچ جائے تو زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے، زمین کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، وہ زمین میں گہرائی تک چلا جاتا ہے اور وہاں تباہی پیدا کر دیتا ہے۔ اور خدا لگتی کہیے کہ اگر 10 کھرب شہاب ثاقب زمین پر آن پڑتے تو زمین بچ جاتی۔ اللہ نے وہ جو برج بنا دیے ہیں وہ ان کو ادھر آنے سے روکتے، اور جب اس برج کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے، وہ جو کہیں سے شہاب ثاقب ٹوٹ کر آتا ہے، تو جب وہ ان برجوں کے اندر آتا ہے تو اتنی تیزی سے وہ اس کے اندر گھومنے لگتا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ 50 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ گھومتے، اور جب وہ تیزی سے گھومتے ہیں تو وہ ان کے اندر حرارت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہیں پر بھسم ہو جاتے ہیں اور زمین تک نہیں پہنچ پاتے، اور کبھی کبھار زمین پر اگر آ جائے تو زمین پر زلزلہ اور زمین پر تباہی مچا دیتے ہیں۔ اگر 10 کھرب ہی آ جاتے تو اللہ زمین تباہ ہو جاتی، میں کہاں رہتا۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، کوئی ایسا نشان تیرے حکم سے لگ گیا کہ اس سے یہ کراس نہ کریں، تو نے ہمارے لیے وہ برج بنا دیے، تیرے حکم سے نشان لگا، وہاں پہ تو مادی طور پہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، تیرے حکم سے اگر وہ اسی کے اندر گھومنے لگ جائیں اور وہیں پر بھسم ہو جائیں، اے خالق تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جس کے پاس یہ قوت ہے۔ کسی اور کے پاس قوت ہوتی ہے تو ہم اسے اپنا اللہ مان لیتے، یہ اللہ تیرے پاس چونکہ یہ قوت ہے ہم تجھے ہی مانتے ہیں، اور ہماری حفاظت کا اس قدر انتظام تو نے کر دیا کہ 10 کھرب سے ہمیں بچا لیا۔ وہ شہاب ثاقب زمین پر گرتے تو ہم سب تباہ ہو جاتے۔ کتنی بابرکت ہے ہستی تو، اے اللہ تو نے ہمارے دنیا کے اوپر رہنے کا سامان بھی پیدا کر دی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، تو نے آسمان کے اوپر ایک سورج بنا دیا۔ سورج جو آگ کا گولا ہے، وہ آگ جو زندگی کو بھسم کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس آگ کے گولے سے تو اتنی حرارت ہماری زمین پر بھیجتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر
زندگی کو ختم کرنے کی بجائے زندگی کا سامان کر دیتی ہے۔ متضاد چیزوں سے ہمارے فائدے کا سامان کرنے والی ہستی، وہ آگ جو کہ بھسم کر دے زندگی کو، اس کے تو نے ذریعے اس طرح انتظام کر دیا کہ اگر یہ سورج نہ ہوتا تو زمین کے اوپر نباتات نہ ہوتی، کیونکہ یہ سورج کی شعاعیں ہی اس نباتات کو پکاتی ہیں۔ اگر یہ سورج کی شعاعیں نباتات کو نہ پکاتی، یہ فصلیں نہ ہوتی، ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہ ہوتا، جانوروں کے کھانے کا انتظام نہ ہوتا، جانور بھی مر جاتے اور ہم بھی مر جاتے ہو تو زندگی ختم ہو جاتی۔ اے اللہ، سورج کے ذریعے شعاعیں ڈال کر تو نے ہماری فصلیں پکائیں، ہم آپ کے شکر گزار۔ اس دھرتی پر ایک گندم کا دانہ اگنا ہو، اس دھرتی میں گھاس کا ایک پتا اگنا ہو، تو اے اللہ آپ اپنے سورج کو حکم دیتے ہیں کہ سورج اس کے اوپر اپنی شعاعیں ڈال۔ میرے بندے نے یہاں بیج ڈالا ہے، یہ جو باہر نکلا ہے، اس باہر نکلنے والے بیج کے اوپر جب تک تو شعاعیں نہیں ڈالے گا یہ نہیں بنے گی۔ اور دیکھنا شعاعیں اتنی ڈالنا کہ یہ جل نہ جائے۔ اگر کہیں فصل کے اوپر شعاعیں زیادہ پڑ جائیں تو فصل جل جاتی ہے، کیونکہ وہ تو آگ ہے۔ اس کو یوں کنٹرول کر کے تو بھیجتا ہے۔ یہ تیری ہستی ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کر سکے۔ رب ذوالجلال والاکرام، ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر دوسری بات تو یہ کہ وہ جعلنا کل شیء حی من الماء، وہ ساری زندہ چیزیں تو نے پانی سے پیدا کی ہیں، خود ارشاد فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام، اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر بیج ڈالتا ہے اور وہاں پر پانی موجود نہ ہو تو اپنے سورج کو حکم دیتا ہے کہ سورج جہاں پر پانی ہے وہاں پر شعاعیں ڈال۔ وہ اپنی شعاعیں ڈالتا ہے، پانی کو بھاپ بناتا ہے، بھاپ بنا کر تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کو دھکیل کر اس جگہ لے جاؤ جہاں میرے بندے نے بیج ڈال رکھا ہے۔ وہ دھکیل کے وہاں لاتے ہیں اور اس علاقے میں اس سے پہلے فرشتوں کے ذریعے ہوا کا دباؤ کم کیا جاتا ہے، دور سے یہ بھاری وہاں پہ پہنچتی ہیں، وہاں پہ ٹکراتی ہیں اور ٹکرا کے ٹھنڈی ہو کے جب نیچے آتی ہیں تو وہاں پہ بارش برسا دیتی ہیں اور ہمارے تو کھانے پینے کے لیے گندم سے لے کر ہر چیز کے پیدا کرنے کا سامان کر دیتا ہے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، آپ کا یہ سورج وہاں سے پانی اٹھا کر نہ لاتا تو یہاں پر دور دراز علاقوں میں ہم آپ پاشی نہ کر سکتے۔ اے اللہ، اتنی دور سے ہمارے لیے پانی لانے والے اور اس کو پھر اگانے والے، زمین کے اندر کی ساری قوتوں کو لگا دیا کہ اس کے اندر اپنی قوتیں بھر دو۔ اس بیج کو پھاڑا اور اس میں سے ہلکی سی ایک چھوٹی سی کونپل، اتنی نرم و نازک کونپل نکلی کہ اگر اس بیج سے نکلنے والی کونپل پر ایک چھوٹا سا گھاس کا پتا بھی رکھ دیا جائے تو وہ دب جاتی ہے، لیکن تو اسے اتنی قوت دیتا ہے کہ دھرتی کا سینہ پھاڑتی ہوئی باہر نکل آتی ہے۔ اور اس کے اوپر پھر سورج کی شعاعیں ڈالتا ہے جس سے اس کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے۔ لیکن سورج کی اگر شعاعیں اکیلی پڑیں تو میرے اللہ، وہ سورج جو شعاعیں ڈالتا ہے وہ تو کلوروفل پیدا کرتا ہے اور کلوروفل تو کڑوا ہوتا ہے۔ وہ جو اناج پکتا وہ تو کڑوا ہوتا۔ تو نے ہمارے ذوق کا بھی اس قدر اہتمام کیا کہ اس کو میٹھا کرنے کے لیے بھی تو نے انتظامات کر دیے۔ تو نے سورج کی ہی شعاعوں سے کو چاند پر بھیجا اور چاند کو کہا وہاں سے شعاعیں لے کر ٹھنڈی کر کے تم نے اب اس پھل کے اوپر ڈالنی ہے، اس پتے کے اوپر ڈالنی ہے۔ جب سورج سے آئی ہوئی شعاعیں جو چاند سے ہو کر آتی ہیں، وہ ٹھنڈی ہو کے جب آتی ہیں اس کے اندر تو نے اس کی تاثیر بدل دی۔ یہ تاثیر بدل دینے کا کام بھی اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار۔ آپ اپنے گھر میں جو پھل لگا ہے اس کے اوپر اس طرح کیجئے کہ صبح کے وقت تو سورج کی شعاعیں پڑنے دیجئے۔ جب سورج کی شعاعیں پڑ جائیں تو رات کو اس کے اوپر مٹی مل دیجئے تاکہ چاند کی شعاعیں اس پر نہ پڑے۔ جب وہ پک کر بڑا ہو جائے تو اس کو کھائیے، وہ زہر کی طرح کڑوا ہوگا۔ میرے رب ذوالجلال والاکرام، آپ نے میرے ذوق کے لیے، میرے مزوں کی خاطر اس کو اتنا میٹھا کر دیا جس طرح میں چاہتا ہوں۔
اگر میرا جی چاہتا ہے کہ آم اس طرح کا ہو تو انہیں اس کو اتنا میٹھا کر دیا. اگر میں نے چاہے کہ وہ مالٹا اتنا میٹھا اور اتنا کھٹا ہو تو انہیں اس کو ویسے کر دیا. سیب کو میٹھا میری مرضی کے مطابق اور انگور کو میری مرضی کے مطابق کر دیا, اور سنترے کو میری مرضی کے مطابق تو انہیں کھٹا کر دیا. یہ سارے انتظامات کرنے والے, میرے ذوق کا بھی خیال رکھنے والے, اور چاند سے شعاعیں زمین پر پہنچا کر میرے لیے اتنا بڑا اہتمام کرنے والے تیرے علاوہ کوئی اور دوسری ہستی ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے توحید یہی ہے کہ میں تجھے اندر سے مان جاؤں کہ تو نے میرے لیے سب کچھ اہتمام کر رکھا, تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا, اور اس کا تقاضا ہے کہ میں پھر آپ کا شکر گزار رہوں. اے اللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. یہ سورج چاند سے نکلنے والی شعاؤں کے اندر کس قدر تو نے تاثیر رکھی کہ سارا دن جب میں کام کر کر کے تھک جاتا ہوں تو رات کو کچھ دیر کے لیے میرے جسم کو ضرورت ہوتی ہے کچھ شعاؤں کی. ویسے تو اندھیرا ہو جاتا ہے, تو نے رات بنا کر اس کا بھی اہتمام کیا, لیکن جسم کو کچھ دنوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے اوپر چاند کی بھی شعاعیں پڑیں. جتنے دن اس کے جسم کی ضرورت ہے اللہ, اتنے دن ہمارے جسموں کے اوپر تو چاند کی شعاعیں ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوتے. صرف انسانوں ہی کے اندر نہیں, اے اللہ تو نے اس کے ذریعے جوار باٹا کے بھی پیدا کیا اور سمندروں کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی. چاند کی روشنی کے ساتھ ہی جوار باٹا پیدا ہوتا ہے. اسی زمانے میں ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے, اور ہمارے لیے اس ریپروڈکشن کے عمل کے ذریعے تو نے ہماری مچھلیاں, جو ہمارا وائٹ میٹ ہے ہمارا, اس کا اہتمام کر دیا. اے اللہ, ہم کہاں کہاں تجھے یاد کریں, کیسے کیسے تیری نعمتوں کو دیکھیں, اور کس کس تیری نعمت کا شکر ادا کریں. تیرے جس طرف آنکھ اٹھاتے ہیں تیری ہی نعمتیں ہیں, اور یہ ہستی بھی تیری ہے کہ متضاد چیزوں کے ساتھ تو وہ کام کر دکھاتا ہے جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. رب ذوالجلال والاکرام, یہ پانی جس کے لیے آپ نے کہا کہ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ, پانی جس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے, یہ تو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا مجموعہ ہے. ہائیڈروجن کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود جل اٹھتی ہے, اور آکسیجن کی خصوصیت یہ ہے کہ جلنے میں مدد دیتی ہے. ایک چیز خود جل اٹھے, دوسری جلنے میں مدد دے, اور رب ذوالجلال والاکرام تو نے اس طرح سے ملایا کہ وہ آگ کو بجھانے والی بن جاتی. یہ آگ جو کہ زندگی کو بھسم کرتی ہے, بنیادی طور پہ تو زندگی کو بھسم کر دینے والی چیز تھی. رب ذوالجلال والاکرام, آپ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس بھسم کر دینے والی چیز کو پانی بنا کر ہماری زندگی کا سامان کر دیا, اور اس وقت تک یہ ایسا ہی کرتا رہے گا, پانی ہماری زندگی کا ہی سامان کرتا رہے گا. اور جب تو چاہے تو سیلابوں کے ذریعے, اسی پانی کے ذریعے تو موت کا سامان کر دے. یہ تیری قدرت ہے. اے اللہ, تیری قدرت مشرقی پاکستان میں, اللہ اکبر, مشرقی پاکستان میں ایک دفعہ سیلاب آیا. پتہ نہیں, میں نے کوشش کی ہے کہ اسے بنگلہ دیش کہہ سکوں, اندر سے ہمت نہیں پاتا. مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا, 30-35 فٹ اونچی پانی کی لہر تھی. سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا. ہزاروں افراد لقمہ اجل ہو گئے. جب پانی آ رہا تھا تو لوگ محفوظ جگہوں کی طرف بھاگے. ایک گھر کے اندر ایک نوجوان بیٹی, جس کی گود میں پلوٹھی کا بیٹا تھا, مائیں جانتی ہیں کہ پلوٹھی کے بیٹے کے ساتھ کس قدر محبت ہوتی ہے. وہ اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی تھی اسی عالم کے اندر کہ جب لوگوں نے کہا سیلاب آیا تو کھینچ کر اسے اوپر لے کر جانے لگے, تو اس کے ہاتھ سے اس کا بیٹا گر گیا. کیونکہ پانی داخل ہو رہا تھا, وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے اس کے گھر والے کھینچ کے اوپر لے گئے. وہ چیختی چلاتی رہی, ہائے میرا بیٹا, ہائے میرا بیٹا, لیکن ماں کو بچانے کے لیے کھینچ کے وہ اوپر لے گئے. تیسرے دن سیلاب کا پانی نیچے اترا.
اس دوران لوگوں نے دیکھا کہ بڑی بڑی کاریں، ٹرک بھی پانی کے اندر کھلونوں کی طرح لڑک رہے تھے. ڈھور ڈنگر سب بہہ گئے، گھر کا سامان بکھر گیا. تیسرے دن جب پانی نیچے اترا تو وہ لڑکی، وہ ماں اپنی ممتا کی ماری چیختی چلاتی بھاگتی ہوئی نیچے آئے. ہائے میرا بچہ دو، میرا بچہ زندہ ہے، میرا بچہ مجھے دو. وہ کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی اس کمرے میں جاتی، کبھی کدھر جاتی. لوگوں نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو سارا سامان اس سیلاب کی نظر ہو گیا، ڈھور ڈنگر بہہ گئے، یہاں تو کاریں اس طرح کھلونوں کی طرح بہتی جا رہی تھیں. تیرا ایک چھوٹا سا معصوم جو 1.25 سال 1.5 سال کا، ابھی 4-5 ماہ کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیسے بچا ہوگا؟ یہ چلا گیا ہے، صبر کرو. جتنے لوگ شہید ہو گئے اتنے، اس میں ایک تیرا بیٹا بھی شہید. اب تو صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. لیکن وہ کہے میرا دل گواہی دیتا کہ میرا بچہ زندہ ہے، مجھے میرا بچہ دو، میرا بچہ زندہ ہے. لوگوں نے سمجھا شاید صدمے کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا. وہ اسے کھینچ کے اوپر لے کر جانے لگے، اتنے میں بچے کے رونے کی آواز آئی. لوگ پریشان ہو گئے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب دیکھا تو بانس کے درختوں کے اوپر والے حصے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی. یا اللہ، اتنے اونچے بانس کے اوپر یہ بچہ کیسے پہنچا؟ آپ کو پتا کہ مشرقی پاکستان میں لوگ اپنے گھر کی آؤٹر سراؤنڈنگ وہ گارے یا مٹی سے نہیں بناتے، یہ اینٹوں سے نہیں بناتے، وہ یہ درخت لگا دیتے ہیں، خود ہی بڑے ہوتے رہتے ہیں اور یہی ان کی آؤٹر باؤنڈری ہوتی ہے. اس آؤٹر باؤنڈری کے اوپر دور دیکھا کہ بچہ ہے. پریشان ہو گئے. جب قریب جا کے دیکھا تو وہ بچہ ایک ناگ کے، وہ کالا ناگ جو کہ دھان کے کھیتوں میں ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسان دھان کے اندر پانی کے اندر کھڑے ہو کر وہ چاول لگا رہا ہوتا ہے، اگر اس کے دوسری سائڈ پر اگر یہ اپنا زہر پھینک دے تو اس کا زہر اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی ٹانگیں گل جاتی. بڑا خطرناک ہے. اس کی جب یہ پھونکار کا ہے اس کے اندر بھی زہر ہوتا ہے. لوگ ڈر گئے کہ اس کالے ناک نے اپنے بلوں میں لے رکھا ہے. وہ جب پھونکارا لوگ تو بھاگے، لیکن ماں کیسے بھاگتی بیچاری؟ وہ ممتا کی ماری نیچے گئی، اس نے جا کے درخت کو ہلایا. آپ کو پتا جب درخت ہلاتے ہیں تو نیچے سے کم ہلایا جاتا ہے، اوپر سے وہ زیادہ ہلتا ہے، جھولتا باقاعدہ. اس دوران بچے کی چیخنے کی آوازیں اور زیادہ ہو گئی، گویا سانپ نے اسے اپنی گرفت میں اور زیادہ کر لیا. وہ دعائیں کرتی جا رہی ہے. جب وہ ارتعاش رکا تو سانپ نے اپنے بلوں کو کھولا، اس نے اپنی جھولی پھیلا رکھی تھی، تو اللہ نے وہ صحیح سالم بچہ ماں کی گود میں دے دیا. یہاں اللہ ایک سبق دے رہے کہ لوگوں، یہ تم سمجھتے ہو کہ طبعی چیزیں ہیں اور طبعی چیزوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، وہ ان کے ایسا کرنے سے یہ کبھی چیزیں پک جاتی ہیں یا کبھی خراب ہو جاتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے میرے جنود ہیں جن سے میں چاہتا ہوں جو کام لیتا ہوں. یہ پانی جو کہ ساری زندگی پوری میں نے قرآن حکیم میں لکھ دیا ہے کہ یہ پانی زندگی دیتا ہے، میں چاہوں تو اس پانی سے ہزاروں افراد کو لقمہ اجل بنا دوں، جس طرح یہاں آج اس سیلاب کے اندر بنا دیا ہے. اور چاہوں تو وہ سانپ جو موت بانٹتا پھرتا ہے، اس سانپ کے ذریعے میں انسان کے بچے کی مدد کروں اور اس کو وہاں سے بچاؤں. یہ زندگی اور موت، یہ فائدے اور نقصان، یہ طبعی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتے. یہ خالصتاً اللہ کے حکم سے وہ طبعی چیزیں عمل کرتی ہیں. ایک دن آئے گا کہ یہی پانی جو کہ اللہ کے حکم سے اس طرح اکٹھا ہوا ہے کہ آگ کو بجھانے والا ہو گیا ہے، زندگی کا سامان کرنے والا ہو گیا ہے. 30ویں پارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے ایک دن آئے گا کہ یہ دونوں بائیفرکیٹ ہو جائیں گی. گیسیں، ہائیڈروجن کو خود ہی آگ لگ جائے گی اور آکسیجن گیس جو ہے وہ بھڑکنے میں چونکہ مدد دیتی ہے، اس کو بھڑکنے میں مدد دے گی، جس کو 30ویں پارے میں یوں کہا کہ ایک دن آئے گا جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی. یہ سمندروں کا آگ لگنا ہے.
جس دن آکسیجن پھر ختم ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال والاکرام، ہم آپ کو مانتے ہیں کہ یہ ساری قدرتیں آپ کی ہیں، اور متضاد چیزیں جو بظاہر نقصان دینے والی ہوتی ہیں اس سے بھی آپ ہمارے فائدے کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار۔ رب ذوالجلال والاکرام، آپ نے ہمارے لیے دن اور رات بنائے، دن کے اندر معاش کمانے کے لیے جسم کے اندر آپ نے طاقت رکھی، سورج کی روشنی دن کے اندر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی، ہم سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، ہمارے جسم بنانے والے اللہ، آپ کو پتا ہے اس کو آرام کی ضرورت ہے، اور آرام کے لیے اندھیرا کا ہونا ضروری ہے، تو نے اس کے لیے ہمارے لیے رات بھی بنا دی، دن بھی ہماری معاش کے لیے بنایا اور رات ہمارے آرام کے لیے بنائی، اور اس کو اتنے دن اندھیرا رکھا۔ اگر میں کمرے میں سو رہا ہوں، ایک بلب بھی چھوٹا سا جل جائے تو میری نیند خراب ہوتی ہے، تو مکمل کبھی تاریکی کر دیتا ہے، اور کبھی اتنی چھوٹی فضا اور اتنی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے کہ میرے جسم کو اس سے سکون ملتا ہے۔ اور اگر صرف دن ہی ہوتا تو میری زندگی اجیرن ہو جاتی، اگر صرف رات ہی ہوتی تو تب بھی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کا جانشین بنانے والے، یہ تیرا ہی کمال ہے کہ کبھی تو زمین کو بھی گھماتا ہے، تو چاند کو بھی چلاتا ہے، سورج کو بھی چلاتا ہے، اور اس طرح چلاتا ہے کہ کبھی زمین کا جو حصہ اس کے سامنے آئے وہ روشن ہو جائے، وہ دن بن جائے، اور جو پیچھے چلا جائے وہ رات۔ ان کی محوری گردش بھی کرتا ہے اور ان کی سالانہ گردشیں بھی کرتا ہے۔ اتنے اتنے بڑی چیزوں کو کھلونوں کی طرح چلانے والے، یہ تیری قدرت ہے، تیرے علاوہ اور کسی کی قدرت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم آپ کو اپنا رب کہتے ہیں اور آپ کو یاد کرتے ہیں، اور لمحہ لمحہ آپ کو یاد کرتے ہیں، اور اتنے ہم پہ عنایتیں کرنے والے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ وہ کون کون سی چیز ہے، وہ کون کون سی نعمت ہے اللہ، وہ تو اتنی نعمتیں ہیں، ہم تو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور تیری نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ آئیے اس آیہ کریمہ کو دونوں کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ حضرات، یہ میں نے چند باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ کی قدرت کے حوالے سے، یہ تو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے اس تھوڑے وقت کی وجہ سے رکھی۔ آپ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے دیے ہوئے انعامات پہ غور کیجیے، کیا یہ انعام کوئی اور بھی دے سکتا تھا؟ اگر اس نے وہ انعامات آپ کو دیے ہیں تو کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس کے شکر گزار ہو جائیں؟ اس کی شکر گزاری کرنا ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں دینا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بن جاؤ، چاہے اس کا انکار کرنے والے بن جاؤ۔ انکار کرنے والے بنو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، شکر گزار بنو گے تو تمہیں اور نوازوں گا۔ یہ دنیا میں جو میں نے پھل دیے ہیں تمہیں کھانے کے لیے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے اندر بے شمار پھل ہے، وہ تم تصور نہیں کر سکتے کتنے مزیدار ہے۔ یہ جو گھر دیا ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، لولو اور مرجان کے بنے ہوئے تجھے محل ملیں گے۔ یہ جو تو نے گھر کو سجایا ہے یہ تو کوئی سجاوٹ نہیں، اصل سجاوٹ تو وہ ہے کہ وہاں پہ وَالزَّرَّابِيُ مَبْثُوثًا، ایران کے بنے ہوئے قالین نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قالین، اس کے کارندوں کے بنائے ہوئے قالین وہ بچھے ہوں گے۔ وہاں پہ تو خوبصورت پردے لٹک رہے ہوں گے جو حریر اور ریشم کے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، بڑا عالیشان سب کچھ ملنے والا ہے، اس دنیا میں بھی شکر گزاروں کو اور اس دنیا میں بھی شکر گزاروں کو ملنے والا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اللہ کی باتوں پہ غور فکر تدبر کریں گے، اللہ کی عنایات پہ غور فکر اور تدبر کریں گے۔ اگر وہ انعامات ہم پر ہوئے ہیں تو اس کے پھر شکر گزار ہو جائیں گے۔ اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ جو انعام اس نے دیا ہے اس انعام کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی تو اس نے بتایا ہے، اس انعام کو اس کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں گے۔ اگر یہ ہم نے عہد کر لیا تو پھر میرا آج یہ گفتگو کرنا اور آپ کا یہ سننا انشاءاللہ مبارک ہو جائے گا، ورنہ
یہ میرے لیے بھی وبال اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب